بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ خواب کے اندر جن بھوت یا شیاطین کو دیکھنے کی کتنی صورتیں اور کیا کیا تعبیرات ہوتی ہیں۔ خواب کے اندر جن شیاطین یا بھوت کو دیکھنے کی مختلف صورتیں اور مختلف تعبیرات ہوتی ہیں۔ مثلا خواب کے اندر شیاطین کو دیکھنا، شیاطین پر سواری کرنا، جن بھوت یا شیاطین کے ساتھ لڑائی کرنا، جن بھوت یا شیاطین کو خواب کے اندر انسانی شکل میں دیکھنا، جن بھوت یا شیاطین سے ڈرنا، اس کے ساتھ جتنی بھی ریلیٹڈ صورتیں ہیں ان تمام صورتوں کی تعبیرات اور وہ صورتیں آپ سے بیان کریں گے۔ اور خواب کے اندر اگر کوئی ایسی ڈراؤنی یا خطرناک صورت اور اس کی تعبیر آپ نے دیکھی ہے تو آپ کو اس خواب سے کے شر سے بچانے کے لیے روحانی عملیات اور وظائف بھی بتائے جائیں گے تاکہ آپ اس خواب کے شر سے اللہ کی پناہ میں رہ سکیں اور آپ کو یہ نقصان دہ چیزیں جو ہیں نقصان نہ پہنچا سکے، جیسا کہ جن ہو گئے، شیاطین ہو گئے اور اس کے ساتھ بھوت ہو گئے، جی انسانی شکل میں انسان کے سامنے بھی آ جاتے ہیں اور خواب کے اندر بھی یہ انسانوں کی نیند میں آ جاتے ہیں، خواب میں آ جاتے ہیں۔ خواب میں جن بھوت، شیاطینی مخلوق، آسیب اور سایہ وغیرہ دیکھنا ایک ایسا خواب ہے جس کی تعبیر مختلف حالات، خواب دیکھنے والے کی حالت، اس کے ایمان، عمل اور خواب کی تفصیل پر منحصر ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے عمومی جو دیکھے جانے والے خواب ہیں ان کی تعبیرات بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ خواب میں جن بھوت یا شیاطین کو دیکھنا یہ دشمن کی طرف سے سازش یا دھوکہ دہی کی علامت ہو سکتی ہے، جادو، وسوسے یا نفسیاتی پریشانی کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات یہ خواب گناہوں کا یا دنیاوی فتنوں کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ خواب میں جن یا بھوت سے ڈرنا یہ ایمان کی کمزوری یا دنیاوی خوف اور وہم کی علامت بھی ہوتی ہے۔ اگر خواب میں بہت زیادہ خوف محسوس ہو تو یہ کسی خفیہ دشمن یا نظر بد کی طرف اشارہ کر سکتا ہے۔ خواب میں جن بھوت یا شیاطین سے لڑائی کرنا یہ دینی طور پر مضبوط ہونے اور شیطان سے مقابلہ کرنے کی علامت ہوتی ہے۔ اگر آپ جیت جائیں تو یہ نیکی، کامیابی اور شیطانی وسوسوں سے نجات کی نشانی ہوتی ہے۔ اگر آپ ہار جائیں تو یہ گناہ یا فتنے میں مبتلا ہونے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ خواب میں جن یا بھوت انسان کی شکل میں اگر کوئی شخص دیکھے تو یہ دو رخ انسان یا منافق لوگ کی علامت ہو سکتی ہے، بظاہر نیک یا دوست مگر در حقیقت نقصان پہنچانے والا شخص کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ خواب میں جن یا بھوت کا تعویذ کے ذریعے ان کو اپنے تابع کرنے کی جو تعبیر ہے، حقیقی زندگی میں کسی کی طرف سے جادو، نظر بد یا نفسیاتی دباؤ ہو سکتا ہے۔ احتیاط یہ ہے کہ درود اور نماز کی پابندی کی ضرورت ہے، توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے، کسی عامل کے پاس جائیں، اس سے اس خواب کی تعبیر کے بارے میں بات کریں اور اس سے تعویذات یا درود وغیرہ کریں تاکہ آپ اس خواب کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ سامعین کرام، خواب کے اندر اگر کوئی شخص جن کے ساتھ باتیں کرتا ہے تو یہ فتنہ یا خفیہ دشمن سے گفتگو بعض اوقات علم و عقل کی علامت بھی ہو سکتی ہے اگر جن نیک ہو تو۔ خواب میں جن مسلمان ہو، یعنی اگر خواب کے اندر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ کوئی مسلمان جن ہے اس سے باتیں کرتا ہے تو یہ کسی عالم یا سمجھدار آدمی کی علامت ہو سکتی ہے جو مدد یا رہنمائی کرے گا۔ خواب کے اندر اگر کوئی شخص جن کا پیچھا کرتا ہے تو یہ پریشانی، فتنہ یا کسی گناہ کے پیچھے لگنے کی طرف اشارہ ہے۔ خواب میں خود کو جن بنتے ہوئے اگر کوئی شخص دیکھتا ہے تو یہ کسی غلط راہ پر چلنے یا تکبر کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ جن کو جلتے ہوئے یا ختم ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ صاحب خواب دشمن پر غلبہ یا برائی سے نجات پانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر جن داخل ہوتے ہیں، شیاطین داخل ہوتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ گھر میں جادو، بدروح یا فساد کی موجودگی کی نشانی ہے۔ سورۃ بقرہ کی تلاوت تجوید کے ساتھ کی جاتی رہے تو آپ ان خوابوں کے شرور سے محفوظ ہو جائیں گے۔
روحانی پہلو کی نظر سے اگر دیکھا جائے، اگر آپ نے ایسا خواب دیکھا ہے تو یہ ضروری ہے کہ صبح اٹھ کر 3 بار سورۃ فلق، سورۃ والناس، آیت الکرسی پڑھیں۔ سونے سے پہلے وضو کر کے نماز عشاء کے بعد سورۃ بقرہ، آیت الکرسی اور معوذتین پڑھنے کا معمول بنائیں۔ کثرت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور استغفار پڑھیں، چاہے جو استغفار بھی آپ کو آتا ہو آسانی کے ساتھ۔ اور ایک اور بات جان لیجیے کہ سچے خواب کون سے ہوتے ہیں۔ اگر خواب فجر سے پہلے ہو، یعنی فجر کی نماز سے پہلے ہو اور وہ زیادہ اثر رکھتا ہو، اور وہ خواب آپ کو بھول نہ پاتا ہو، تو یہ سچا خواب ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ خواب میں اگر کوئی شخص شیاطین کو دیکھتا ہے تو یہ دشمن، فتنہ یا گمراہی کی علامت ہوتی ہے۔ خواب دیکھنے والے کی زندگی میں گناہوں، وسوسوں یا بدعملی کی موجودگی کی نشاندہی کرتا ہے۔ بعض اوقات حسد، جادو یا نظر بد کا اشارہ بھی ہوتا ہے۔ خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے تو یہ علامت ہے کہ آپ کے دل میں کسی گناہ یا برائی کا خیال داخل ہو رہا ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کریں، استغفار کریں، اللہ سے توبہ کریں۔ اگر خواب کے اندر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ شیاطین کا جسم پر سوار ہونا، یعنی صاحب خواب کے جسم پر شیاطین سوار ہوتے ہیں، تو یہ حقیقی زندگی میں گناہ یا دنیاوی لذتوں کی غلامی کی علامت ہے۔ بعض مفسرین اس جادو یا نفسیاتی دباؤ کی نشانی بھی مانتے ہیں۔ شیطان کے ساتھ دوستی کرنا یا بات چیت کرنا گمراہ کن شخص سے تعلق کی علامت ہوتا ہے۔ دینی کمزوری یا خطرناک دوستی کا اشارہ کرتا ہے۔ خواب کے اندر اگر کوئی شخص شیطان کے ساتھ لڑتا ہے تو یہ دینی غیرت، تقوی اور برائی سے لڑنے کی علامت ہوتی ہے۔ خواب کے اندر اگر کوئی شخص شیطان پر ہنستا ہے تو یہ علامت ہے کہ آپ کسی غلط عمل پر خوش ہو رہے ہیں اور شیطان اس سے راضی ہے۔ یہ تنبیہ ہے کہ آپ اپنی اصلاح کریں۔ حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ شیطان اس کے قریب آیا تو وہ دین سے غافل اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہوگا، اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ شیطان کو مار رہا ہے تو یہ بہت خوش نصیب ہے کہ وہ فتنے پر غالب آئے گا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان کو خواب میں دیکھنا 6 چیزوں پر دلالت کرتا ہے۔ نمبر 1 دشمن مراد ہوتا ہے، نمبر 2 فتنہ مراد ہوتا ہے، نمبر 3 گناہ مراد ہوتا ہے، نمبر 4 وسوسہ، اور نمبر 5 دھوکہ، اور نمبر 6 نفس کی پیروی بھی مراد ہوتی ہے۔ خواب کے اندر اگر کوئی شخص شیطان کو انسانی شکل میں دیکھتا ہے تو یہ کوئی چال باز، دھوکہ باز یا دینی دشمن شخص کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ خواب کے اندر اگر کوئی شخص شیطان کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ باطل کو سچ سمجھنے کی علامت ہے، بہت بڑی گمراہی ہے۔ خواب کے اندر اگر کوئی شخص شیطان کو قرآن سے جلتے دیکھتا ہے تو یہ نیکی عبادت سے شیطان کا نقصان، اللہ کی رضا حاصل ہونے کی علامت ہے۔ خواب کے اندر اگر کوئی شخص شیطان کو بھاگتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ صدق دل سے توبہ کرنے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی علامت ہے۔ روحانی حفاظت کے جو عملیات ہیں وہ سن لیجئے۔ اگر ایسے خواب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ آیت الکرسی، سورۃ فلق اور سورۃ والناس صبح شام پڑھنے کا معمول بنائیں۔ سونے سے پہلے درود شریف، تسبیح فاطمہ یعنی تسبیح فاطمی جو عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، اس کے پڑھنے کا اور کلمہ طیبہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ گناہوں سے توبہ کریں، نیک صحبت اختیار کریں۔ اگر بار بار ایسے خواب آئیں تو کسی نیک عالم یا عامل یا کسی بزرگ سے روحانی مشورہ کر لے، اس سے ان عملیات کا توڑ کرا لے۔ خواب میں اگر کوئی شخص جن بھوت کو قید کرتا ہے تو یہ کس بات کی علامت ہے؟ اگر آپ کو روحانی طور پر شیطانی وسوسوں یا گناہوں یا نفسیاتی دباؤ پر قابو حاصل ہو رہا ہے، آپ کی عبادت، دعائیں اور استغفار مؤثر ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دشمنوں کے حسد سے محفوظ رکھے گا، جادو کے اثرات سے بھی محفوظ رکھے گا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر جن یا بھوت کو یا شیاطین کو قید کرتا ہے تو اس بندی کے لیے اتنے فائدے ہیں، اللہ کی طرف سے اس کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ تمام شرور سے محفوظ رہے گا۔
خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ جن یا بھوتوں کو یا شیاطین کو زنجیروں میں باندھتا ہے تو یہ فتنے پر غلبہ، گناہ سے توبہ، دینی تقوی کی نشانی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ خواب دیکھنے والے نے کوئی روحانی عمل یا وظیفہ کیا ہو جو کامیاب ہو چکا ہو۔ آپ کے اندر اگر کوئی جن یا شیاطین کو قید کر کے قید خانے میں ڈالتا ہے تو ایسا شخص دوسروں کو بھی شیطانی راہوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض مفسرین کے مطابق یہ شخص علم دین، تبلیغ یا اصلاحی مشن سے جڑا ہو سکتا ہے۔ خواب کے اندر اگر کوئی شخص شیطان کو قید کرتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے، پوچھ گچھ کرتا ہے، تو علم اور فہم، دینی بصیرت، فتنوں کی حقیقت کو سمجھنے کی علامت ہے۔ اگر شیطان سچ بولے تو اس کا مطلب ہے اللہ نے آپ کو بصیرت عطا فرمائی ہے۔ مشہور مفسرین معبرین کی آراء، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے شیطان کو قید کر لیا ہے تو وہ شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہے گا اور دین پر ثابت قدم رہے گا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان کو قابو میں لانا 6 چیزوں کی علامت ہوتی ہے۔ نمبر 1، علم پر عمل، نفس پر کنٹرول کرنا، گناہوں سے بچنا، دشمن پر غلبہ حاصل کرنا، روحانی طاقت کا حاصل ہونا، اللہ کی مدد نصرت شامل حال ہونا۔ روحانی اگر اشارے کو دیکھا جائے تو یہ خواب اس بات کی طرف اشارہ بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ کا وظیفہ، دم، دعا یا عبادت اللہ کے ہاں قبول ہو رہی ہے، آپ کی روحانی ترقی ہو رہی ہے، آپ شیطان، نفس یا بدعملی پر قابو پا چکے ہیں یا اس راہ پر ہیں۔ سونے سے پہلے ایسے خواب دیکھنے والے لوگوں کو آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس اور درود شریف پڑھنا ضروری ہے۔ کثرت سے استغفار، ذکر، اذکار کریں۔ اگر آپ کسی خاص روحانی معاملے یا جادو کا شکار تھے تو یہ خواب اس کی بہتری کی خوشخبری ہو سکتا ہے۔ سامعین کرام، یہ تھی خواب کے اندر جن، بھوت یا شیاطین کو دیکھنے کے حوالے سے مختلف صورتیں اور مختلف تعبیرات، اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی عملیات اور وظائف بھی آپ کو بتائی جا چکی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر مل چکی ہوگی۔ اگر کسی خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔